رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم تو ہیں ہی ہیں مومنین کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے بھی ہیں، عفو درگزر کرنے والے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ان کو رحمت للعالمین بھی کہا، اور یہ بھی کہا اگر آپ سخت دل ہوتے، بدلہ لینے والے ہوتے، آپ کے دلوں میں کساوت ہوتی تو آپ کے ارد گرد یہ جو شمع رسالت کے پروانے ہیں، یہ جو جم غفیر ہے، کبھی اکٹھا نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر لا تثریب علیکم اليوم تو کہا تھا، کن کو؟ ان کو جنہوں نے آپ ہی کے صحابہ پہ ظلم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیا، سب کو معاف کیا۔ اور ایک بات کہی، سارے معاف ہیں، لیکن یہ 8 افراد اگر خانہ کعبہ کے غلافوں سے بھی لپٹے ہوں تو ان کو خانہ کعبہ کے اندر قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے بھی، یہ بات بھی یاد رکھیے، بعد نے سمجھا شاید ان 8 مردوں اور 3 عورتوں میں سے کسی کو معافی نہیں ملی۔ انشاءاللہ وقت اگر بچا تو اس حوالے سے بھی بات رکھیں گے کہ ان میں سے بھی بیشتر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا جب انہوں نے امان طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے دشمن ہیں، بدر کا معرکہ ہوا، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے بدر کے اندر کفار مکہ اور قریش مکہ کی کیا حالت ہوئی۔ ابن عبداللہ خزائی مکہ میں یہ خبر لے کے پہنچا، مکہ میں داخل ہوا اور کہنے لگا عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، فلاں مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا۔ آپ کو پتا امیہ بن خلف کون تھا؟ امیہ بن خلف وہ تھا جس نے حضرت بلال کے اوپر ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑ دیے، اور حضرت بلال نے بدر کے موقع کے اوپر تاک کر نشانہ لیا اور بدلہ لے کے اس کے سر کو قلم کر دیا۔ اب یہ ابن عبداللہ خزائی مکہ کے اندر مکہ کے کفار کے سرداروں کے قتل کی خبر لے کے آ رہا ہے۔ سامنے کون بیٹھا ہے؟ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ۔ یہ صفوان بن امیہ کون ہے؟ یہ امیہ بن خلف کے بیٹے ہیں۔ اور عمیر بن وہب کون ہے؟ ان کا چچا زاد ہے۔ صفوان کہتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے جری جوان طاقتور بہادر مار دیے جائیں؟ اس نے نشہ کیا ہوا ہے۔ اس سے پوچھو صفوان بن امیہ کا کیا بنا جنگ میں؟ ازمانہ مقصود تھا کہ شاید کہہ دے گا صفوان بن امیہ بھی مر گیا تو ہم کہیں گے یہ خبر جھوٹی ہے۔ کہنے لگا صفوان بن امیہ تو وہ بیٹھا ہے، علی بتہ اس کے باپ کو، امیہ بن خلف کو اور اس کے بھائی علی کو میں اپنی آنکھوں سے قتل ہوتا دیکھ کے آیا ہوں۔ تب مکہ والوں کو یقین آ گیا کہ شکست فاش ہو چکی ہے۔ یہ عمیر بن وہب جو چچا زاد بھائی بھی ہے اور صفوان بن امیہ جو امیہ کا بیٹا بھی ہے، ان کے دل کو چوٹ لگی۔ انہوں نے کہا بڑا ظلم ہو گیا، ہماری تو دنیا اجڑ گئی، یہ بزرگ دنیا سے چلے گئے، اب جینے کا کوئی مزہ باقی نہیں رہا۔ عمیر بن وہب کہنے لگا بیٹا بھی میرا قید ہو گیا بدر کے اندر، صفوان اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا، اور یہ بات یاد رکھیے یہ عمیر بن وہب ابھی اسلام قبول نہیں کیا، مسلمانوں کو عظیم الشان نقصان پہنچانے والوں میں سے تھے، کیونکہ بدر کے پورے لشکر کی تعداد کی جاسوسی بھی انہوں نے کی تھی کہ 300 کے قریب ہیں، تو قریش مکہ نے 1000 کے قریب لشکر تیار کیا کہ 300 کے مقابلے میں 1000 جوان جرنیل اور بہترین سردار اس طرح پیس کے رکھ دیں گے۔ یہ عمیر بن وہب نے یہ جاسوسی کی تھی کہ بدر کے لشکریوں کی تعداد کتنی ہے۔ آج دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور حتیم ہے، خانہ کعبہ کے اندر حتیم کا ایک مقام ہے، وہاں پہ بیٹھ کے گفت و شنید ہو رہی ہے۔ میرے پہ قرضہ نہ ہو، میرے بیوی بچوں کا نان نفقے کا مجھے مسئلہ نہ ہو تو میں ابھی جاؤں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دوں، معاذ اللہ ابھی جاؤں۔ صفوان بن امیہ جو باپ بھی مر گیا، بھائی بھی مر گیا، اس نے کہا عمیر اگر تو میرے سے وعدہ کرتا ہے میں تیرا قرض بھی اتاروں گا، نان نفقہ بھی بیوی بچوں کو دوں گا، تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر، یعنی وعدہ کر کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے کے آئے گا۔ عمیر نے وعدہ کیا،
صفوان اٹھا، زہر میں تلوار کو بھجایا، زنگ آلود کو تیز کیا، ترار کیا۔ اب یہ وہ دن تھے کہ مکہ کے اندر ہر جگہ بدر کے مقتولین کا ذکر ہوا کرتا تھا، سارے بڑے بڑے سردار مر گئے تھے۔ تو وہ صفوان ان کو کہا کرتا تھا، ان قریب میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں، ان قریب میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں، میں نے ایک مشن روانہ کیا ہے۔ عمیر بن وہب کو تلوار لے کے زہر میں بھجائی ہوئی بھیجا، اس عہد کے ساتھ کہ قرضہ بھی میں ادا کروں گا، اگر تجھے کچھ ہو گیا بیوی بچوں کو ساری زندگی پالوں گا، وہی کھلاؤں گا جو میں کھاتا ہوں، وہی پہناؤں گا جو میں پہنتا ہوں۔ یہ تمام باتیں کر لینے کے بعد عمیر اپنے مشن پہ روانہ ہو گئے۔ جب عمیر اپنے مشن پہ روانہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ میں ایسے یہ لمبی داستان ہے۔ مختصر یہ، جب مدینہ منورہ کے اندر آئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے لگے، تلوار بھی لگائی ہوئی، زہر میں بھی بجھی ہوئی، حضرت عمر نے دیکھ لیا۔ حضرت عمر کی ذہانت اور فطانت کا کیا کہنا، کہنے لگا یہ اللہ کا دشمن ضرور شیطان قریش آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آیا۔ پکڑ کے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اب یہ جان کا دشمن ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس کو آزاد کر دیا جائے۔ آزاد کر کے رسول اللہ کے قریب ہوا، حضرت عمر کا دل لرزنا شروع ہو گیا، کہنے لگے اس کے اوپر نظر رکھنا، یہ رسول اللہ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آیا ہے۔ یہ ان کی ذہانت اور فطانت تھی۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قریب کر کے کہتے ہیں عمیر کس نیت سے آئے ہو؟ کہا میرا بیٹا گرفتار ہے، اس کے بابت بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا عمیر، اگر صرف اپنے بیٹے ہی کے لیے آئے ہو تو بتلاؤ، حتیم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، صفوان کے ساتھ یہ تم نے ساری باتیں کی، قرض کا معاملہ کیا، اللہ نے وحی کے ذریعے خبر بھی کر دی ہے، یہ ساری باتیں کی ہیں، اور صفوان نے تمہیں تلوار دی ہے، یہ تو نے لگائی ہوئی ہے، یہ فلاں زہر سے بجھی ہوئی ہے، اس کو تیز کر کے میری گردن کو کاٹنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بتائیے، جو جان کے دشمن کو گرفتاری کے عالم میں پیش ہوتا دیکھ کے کہہ رہا ہے اس کو آزاد کر دو اور میری بارگاہ میں پیش کرو۔ اس وقت رسول اللہ چاہتے اس کو قتل کروا دیتے کہ قتل کی نیت سے آیا، وہی سے خبر ہو گئی، لیکن رسول اللہ کی قسم لوگوں کو آگ میں ڈالنا ہی نہیں تھے چاہتے، اپنے دشمنوں کے بھی خیر خواہ تھے، ہمدرد تھے۔ عمیر ذہین تو تھا، فتین تو تھے، دل کو چوٹ لگی، کہنے لگے اللہ کی قسم اس مجلس میں میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اشہد انک محمد الرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں کہ آپ کو اس بات کی خبر کہیں سے نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں گڑتے ہیں، لیکن آج آپ نے وہ بات بتلا دی جو ہم دو بندوں کے مابین ہیں۔ اللہ کی وحی آئی، اے اللہ کے رسول، آپ کا دشمن تھا، قتل کی نیت سے آیا ہوں، آپ کی اس ایک بات نے، آپ کے اخلاق نے، کہ آپ کو علم تھا قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے مجھے اپنے قریب کیا، میرے سے یہ بات پوچھی، کوئی اور ہوتا اگر اس کو خبر ہو جاتی قتل کر دیتا۔ آپ مجھے بتائیے میں اسلام کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اتنا عمدہ اخلاق، یہ ہے معافی، دل سے معافی۔ کہا اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، اپنے بھائی کو قرآن سکھاؤ، آج کے بعد یہ میرا صحابی ہے۔ اور جب وہ تیار ہو گئے کہا مکہ چلے جاؤ، اب لوگوں کو دعوت تبلیغ کا کام کرو۔ ادھر صفوان بن امیہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ ابھی خبر آئی کہ عمیر تو مسلمان ہو گیا، چچا زاد بھائی ہے۔ قسم کھا کہنے لگا جب تک زندہ رہوں گا عمیر سے کلام نہیں کروں گا۔